وردی سمیت ان کو جلائیں گے اور یا خود جل کر خاک ہوں گے، لیکن اس طرح سے ذلت ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب تو ہر بازار یہ فحاشی کا اڈا بن چکا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں رات کو بھی بجلی نہیں ملتی، مریض کو ایک سرنج تک اور ایک ڈرپ تک بھی اس کو مریض کو مہیا نہیں ہمارے اسپتال کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہم جن عوامی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز اور قوم کے مطالبات حکومت اور ریاست کے ماتحت جتنے ادارے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہمارے لیے ایک وسیلہ بن رہے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصود کچھ عوامی مسائل ہیں جن کو اجاگر کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں میدان عمل میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو عوامی مسائل ہو، لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہو، اس میں قوم کی آواز بنے اور ان مطالبات کے لیے متعلقہ اداروں سے اور حکومت سے اور ریاست سے مطالبہ کریں، تاکہ لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس وقت اخبارات میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی یہ مسائل وقتاً فوقتاً اٹھتے رہتے ہیں، جن میں سر فہرست گیس، پانی، بجلی کا مسئلہ ہے۔ گیس کے حوالے سے ایک تو ہماری صوبے کی پیداوار ہے، لیکن ہمارا صوبہ محروم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب گیس ملتی ہے تو اس کے پریشر میں اتنی کمی کی جاتی ہے کہ وہ گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل ایک اور عذاب جس پہ قوم کو مبتلا کیا گیا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ رات کو ہوتی تھی، پھر دن میں بھی غیر اعلانیہ اور کبھی مرمت کے نام پر، ہفتے میں 3 دن مرمت کے نام پر گیس کی بندش ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی مرمت ہے کہ مہینے گزر گئے اور ہفتے میں 2 دن 3 دن گیس کی بندش ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہو سکی، اور ابھی تک گیس گھروں کو، چولہوں کو جلانے تک میسر نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بل جو آتے ہیں وہ بھاری بھرکم بل، اور بلوں کے حوالے سے سب کو علم ہے کہ عدالت کے اندر بھی کیس چلا اور عدلیہ نے فیصلے دیا، لیکن یہاں اداروں کا احترام نہیں کیا، ادارے ادارتی احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا اس کے اوپر سوئی گیس کمپنی عمل درآمد نہیں کر رہی، اور پھر کبھی وہ گیس میٹر کی خرابی کے بہانے وہ بھاری بھرکم بل بھیج دیتے ہیں۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے میٹر تبدیل کر دیے جائیں، لیکن وہ میٹر تبدیل بھی نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ ادارے جن کو لوگوں کے ٹیکسوں سے ہی، خون پسینے سے ہی ان کو تنخواہیں اور مراعات ملتی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنی ہی قوم ہے اور اپنے ہی لوگ ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے، لیکن دن بدن ان کی سوچ اور فکر ان کو مشکلات پیدا کرنے کی طرف ہے کہ ان کو مزید جتنا مشکل کی طرف ان کو دھکیلا جائے اور آخر مجبور کرے کہ یہ سول نافرمانی کے اوپر یہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے بجلی کے حوالے سے، لہٰذا 16 مئی کو جو عدالت کے اندر کیس زیر سماعت ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو اس لیے عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس میں عوام کو ریلیف دیں، ایسا فیصلہ وہ صادر کریں کہ جو عوام کی توقعات پر عدلیہ بھی پوری اتریں اور ان کے لیے کوئی ریلیف اور آسانی پیدا ہو۔ بجلی کے حوالے سے بھی پہلے سے ہی جو لوڈ شیڈنگ تھی اور بجلی پر ٹیکس لگا کر اس کو کتنا مہنگا کر دیا گیا ہے اور جس سے لوگوں کی کمر کو توڑ دیا گیا ہے، لیکن پھر لوڈ شیڈنگ نے
مزید لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ فضول جہاں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دن کی روشنی میں بھی بلب جلتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں رات کو بھی بجلی نہیں ملتی۔ مثلا ہمارے شہر کے اندر اسٹریٹ لائٹ، یہ اسٹریٹ لائٹس کتنی مرتبہ یہ لائٹیں نصب بھی کی گئی ہے، لیکن وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور اس میں بجلی نہیں ہوتی، اور پورے شہر کے اندر خصوصاً آس پاس کے علاقوں کے اندر پورا شہر اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بد امنی کا ایک ماحول بنا ہے، اور امن و امان کا بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اور امن و امان کے حوالے سے بھی اس وقت لوگ، پہلے تو یہ ہے کہ ان کی دکانوں کو اور گھروں کو لوٹا جائے، اب تو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے سندھ سے ہمیں یہ شکایت تھی کہ وہاں کچے کے ڈاکو لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اب تو ہمارا بلوچستان بھی وہ کچے کے ڈاکوؤں کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ بھکاری جو جس طرح سے شہر کے اندر پھیل گئے دوسرے علاقوں سے بھی، اور بچوں کو اٹھاتے ہیں، اور آئے روز جب بد امنی کے واقعات یہ رونما ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ریاست کی، حکومت کی، اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ان چیزوں کے حوالے سے قوم کو اطمینان دلائے؟ جب ہمارا اعتماد ہے اور وہ ہم سے اعتماد چاہتے ہیں تو پھر اپنی قوم کو اطمینان کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنی ذمہ داری پھر کیوں نہیں پوری کرتے؟ لہٰذا اس حوالے سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ وہ اپنی اس حوالے سے تھانے، SHO صاحبان، جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علاقے کے اندر امن و امان قائم کریں، موبائل گشتیں ہوں ان کی، اور لوگوں کو اعتماد ملے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ صرف ادارے ہی، جب تک عوام کا تعاون شامل نہ ہو تو صرف ادارے تنہا اس سے ان مسائل سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے وہ اداروں کے ساتھ تعاون کرے، لیکن ضروری ہے کہ ادارے عوام کو اعتماد ملے اور مل کر ایسا لائحہ عمل اور مل کر پالیسی بنائے۔ ہر تھانہ اپنے علاقے کے عمائدین کو، علماء کو باقاعدہ بلائے، ان سے ملاقاتیں کرے، مشاورت کرے، تاکہ علاقے کے اندر عوام کے تعاون سے اور ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وہاں امن قائم ہو جائے۔ لہٰذا امن و امان کا بھی یہ مسئلہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے بھی یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو وہ اٹھائے۔ لہٰذا ہم آج اس پلیٹ فارم سے اس مسئلے کو بھی اجاگر کر رہے ہیں کہ متعلقہ ادارے امن و امان کی طرف بھی خصوصی طور پر توجہ دیں اور اپنی ذمہ داری اس حوالے سے وہ پوری کر لیں۔ اور پھر اس جہاں بھی ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری ضروریات ہوتی ہے، لوگ اپنی ضروریات کے لیے سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ یہاں مسافروں کے لیے بھی کوچوں میں، بسوں میں، ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے، کہ جب تاجر تجارت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے روزگار کے لیے وہ کچھ لاتے لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے اتنا ان کو تنگ کر دیتے ہیں اور اتنے ان کے پر ٹیکسز اور بھتے اور پھر ان کا مال ضبط کر لینا، تاجروں پر آئے روز چھاپے پڑتے ہیں، رات کو آتے ہیں FC رینجر اور پولیس آتی ہے اور وہ مال ان کی گوداموں سے یہ ادارے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیا قانونی طور پر ان کی اس بات کی ان کو اجازت ہے کہ جب تک ایک شہر کے اندر اور ایک گودام میں اور ایک ٹھکانے میں، ایک دکان میں ایک چیز پہنچ گئی ہے اور انہوں نے اس کا ٹیکس ادا کر دیا ہے، متعلقہ اداروں نے اس سے باقاعدہ اس پر رقم لے لی ہے، پھر اس کے بعد آ کر دوبارہ چاہے وہ کسٹم مال ہو چکا ہو اور یا ابھی تک وہ نان کسٹم ہو، لیکن وہ پھر بھی پیسہ دے چکے ہیں، ادارے ان سے لے چکے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود مال ان کی گوداموں سے اٹھانا یہاں تک تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم سے تاجر برادری نے کہا کہ ہم اب مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ یا تو ہم خود اپنے آپ کو آگ لگائیں اور یہ جو آئے ہم ان کو آگ لگا دیں، پھر نہ ہم ان کی وردی کی پرواہ کریں گے، نہ ان کی گاڑی کی پرواہ کریں گے، ہم ان کی گاڑیوں کو جلائیں گے، وردی سمیت ان کو جلائیں گے اور یا خود جل کر خاک ہوں گے، لیکن اس طرح سے ذلت ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب اگر یہی رویہ ہوگا ہمارے اداروں کا کہ وہ ٹیکس بھی لے لیں، بھتے بھی لے لیں اور پھر دکانوں میں آ کر چھاپے بھی ماریں اور وہاں سے گوداموں سے مال اٹھا کے لے جائیں، اور آخر کار
جن کے کروڑوں کا سرمایہ اس طرح سے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آخر کار وہ تنگ آمد بجنگ آمد پھر اس کے لیے کوئی قدم تو مجبور ہے کہ وہ اٹھائے. تو لہٰذا اس مسئلے میں بھی امن و امان کا بھی مسئلہ ہے. دوران سفر، اس دوران میں بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں مسافرین کو جو تنگ کیا جا رہا ہے، تاجروں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے. اب ایک طرف ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے ہماری اداروں کی، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہو رہی. اب پورا شہر جو ہے یہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے. کسی ایک ہی علاقے کا اتنا گندگی جمع ہو چکی ہے اور کہ وہ گلی گلی وہ ڈھیر ہے گندگی کے، کہ اگر اس کو اب اٹھانا بھی کوئی چاہے تو اب شاید کہ ایک مہینے ایم پی اے صرف اس علاقے کا وہ کچرا ہی اٹھانا شروع کر دیں تو شاید اس میں سالہ سال لگ جائے. پورا شہر گندگی کا ڈھیر ہے، نکاسی کی ترتیب نہیں ہے. تھوڑے سے بارش ہوتی ہے نالیاں ابل پڑتی ہیں اور سڑکیں گندگی کا منظر پیش کرتی ہیں، گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے بھی واساب کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. لوگ مجبور ہیں، پانی کو خریدتے ہیں اور جہاں پرائیویٹ ٹیوب ویل ہے وہ سالہ سال پانی فراہم کر رہی ہیں، لیکن جہاں حکومت کی بھاری رقم سے ٹیوب ویلیں لگائی گئی ہیں اور وہاں پر بور نصب کیے گئے ہیں، اس سے قوم کو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. اس حوالے سے بھی ہماری گزارش ہے. اسپتالوں کی حالت میں ہمارے ساتھی گئے ہیں، اسپتالوں سے تعلق ہے، وہاں بھی لوگوں کے مسائل معلوم کیے ہیں. اسپتالوں کے اندر اربوں روپے آتے ہیں مریضوں کے نام پر، لیکن وہ سارا کرپشن کی نظر وہ ساری رقم ہو جاتی ہے اور دوائیاں ہڑپ ہو جاتی ہے، وہ میڈیکلوں میں بک جاتی ہے. مریض کو ایک سرنج تک اور ایک ڈرپ تک بھی اس کو مریض کو مہیا نہیں ہمارے اسپتال کر سکتے. لہٰذا ہماری ریاست اور حکومت کی یہ انتہائی نااہلی اور انتہائی غفلت ہے، اور نااہلی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایسے نااہلوں کو از خود ہی استعفیٰ دے کر اپنا قصور تسلیم کرتے ہوئے پھر جا کر ایسے لوگوں کے حوالے کریں کہ جن کے اندر کچھ اہلیت موجود ہے اور وہ قوم کو کچھ وہ دلاسا دے سکے، ان کے لیے سہارا بن سکے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کی نشاندہی پہلے بھی ہم نے ملاقاتیں کی، چیف سیکرٹری ہو، ڈی آئی جی صاحبان ہو، اور ان سے ہم متعلقہ حضرات سے ہم نے علاقوں کے اداروں سے ہم نے ذمہ داران سے ملاقاتیں کی ہے فحاشی کے حوالے سے. اور اس وقت تو پہلے تو فحاشی اگر ہوتی تھی تو کسی مخصوص جگہ میں وہاں فحاشی ہوتی تھی، لوگ جا کر وہاں اپنی ہوس کو ہی پوری کرتے تھے. لیکن اب تو ہر بازار یہ فحاشی کا اڈا بن چکا ہے کہ جس طرح سے عصمت فروشی ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو بے روی کا شکار بنایا جا رہا ہے اور باقاعدہ دلالی ہو رہی ہے اور سپلائی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے بازار بے حیائی کا منظر پیش کر رہے ہیں، یہ ایک مسلم معاشرے کے لیے اور ہم اور آپ کے لیے یہ بالکل ناقابل قبول ایک عمل ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، اور دن بدن اس کو فروغ مل رہا ہے. روک تھام کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. منشیات کے حوالے سے ہم نے ڈی آئی جی صاحبان سے ہم نے کہا ہم تعاون فراہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ، آپ ہم سے تعاون مانگے، جو تعاون ہو سکے گا ہم جو ادارے ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور جو بحال ادارے ہیں ان کو مزید فعال بنایا جائے، اور ان میں ان کی بحالی کا انتظام بہتر طریقے سے کیا جائے. کچھ ادارے ایسے ہیں جو اس وقت ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، اور ادارے ہیں اسی لیے کہ وہ ان کو کہ ایسے افراد کو جو منشیات کی وجہ سے وہ ناکارہ افراد معاشرے کے بن رہے، ان کو کارآمد افراد بنایا جائے. ان کے لیے ہم نے اپنا تعاون بھی پیش کیا ہے، لیکن اس کی طرف بھی خاطر خواہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، جیسے یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ یہ اس معاشرے کے ذمہ دار افراد ہے، اور نہ اس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی اور ہمدردی ہے. بس ان کا کام نوکری کرنا ہے، تنخواہ دینا ہے، اور قوم کے ٹیکسوں پر کے رقم سے باری گاڑیوں کے اندر اور اپنے گارڈ کو لے کر 6 10 گارڈ ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا کام اپنی کارکردگی کے اعتبار سے صفر نظر آتا ہے. لہٰذا اس کے حوالے سے ہم ان اداروں سے اگر رویہ ان کا منفی رویہ ہے تو ایسے رویوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور جس نے حوالے سے قوم نے ان کو منصب فراہم کیا ہے اور خون پسینے سے یہ ان کو مراعات دی جا رہی ہے. لہٰذا ان کو لحاظ کر کے
اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. کوئی اپنے حوال کے حوالے سے بھی میں نے ذکر کیا، ٹارگٹ کلنگ کا بھی مسئلے ہیں تو اس حوالے سے. اور زمیندار ایکشن کمیٹی انہوں نے بھی جیسے ادھر پرلت ہے کئی مہینوں سے لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. زمیندار ایکشن کمیٹی ہے، ان کے بھی مطالبے ہیں اور جائز مطالبے ہیں، حکومت سے مطالبے ہیں، ریاست کے مطالبے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بل بھیجے جاتے ہیں لیکن بجلی نہیں دی جاتی. جو ان کی زمینوں کے لیے، زراعت کے لیے ضروری بجلی ہے وہ ان کو نہیں فراہم کی جاتی اور بل بہت بھیجے جاتے ہیں. لہٰذا ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں سولر فراہم کر دیا جائے تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو اور زمینداروں کی یہ مشکل حل ہوں گی اور ملک ہمارا سرسبز ہوگا، زراعت کا شعبہ فعال ہوگا تو اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، ملک کی باسیوں کا فائدہ ہوگا، ملک ہمارا خود کفیل ہوگا. لہٰذا وہ بھی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. لہٰذا آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں کہ حکومت کو ان کی مطالبات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کامیاب مذاکرات کے ذریعے سے ان کے مطالبات کے حل کی طرف قدم اٹھانا چاہیے. آٹا سستا اور روٹی مہنگا. آٹا سستا، روٹی مہنگی. یہ اس طرح سے عالمیہ بہت سارے ہیں اور اس میں جی دیکھو ذمہ داری افراد کی بھی ہے، جماعتوں کی بھی ہے اور ہمارا جو ریاست کا نظام اور سسٹم ہے تو اس وقت ریاست کا جو نظام ہے اور سسٹم ہے وہ اتنا تباہ ہے. اگر کوئی فرد اس کے اندر کوئی فعال کردار ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی اس کے اندر مشکلات اس کے لیے پیش آتی ہیں. اور یا کوئی جماعت اس میں کردار ادا کرنا چاہے تو اس جماعت کے لیے بھی تو ظاہر جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے ہمیشہ چاہا کہ کردار ادا کرے اور کافی حد تک کردار ادا کیے بھی ہے. لیکن نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس میں اب کوئی اگر یہ بہتری کی طرف ملک کو لے جانا بھی چاہے تو اس کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنی جماعت کے حوالے سے ہر وقت کوشش کی ہے اور انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے. ایک دو ایشوز ہاں شفقت مینگل اور خزدار میں یہ جو ہمارے قتل ہوئے نصیر آباد میں بھی جماعت کے جنرل سیکریٹری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور خزدار میں ہمارے صوبے کے نائب امیر تھے صدیق مینگل صاحب، صحافت کے شعبے سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی جمعے کے دن شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح سے شفقت مینگل صاحب ہیں، ان کو بھی خود پولیس نے ہی SHO صاحب نے ہی ان کی سربراہی میں ہی ان کو گولی ماری گئی، ان کو زخمی کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا. لہٰذا ایسے رویوں کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے ہم اس کے نوٹس لینے کے ذمہ داران سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کا وہ فوری طور پہ نوٹس لیں. جو حکومت میں ہوتی ہیں وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے مسائل حل کریں، اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ مسائل کی نشاندہی کریں. اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل کی نشاندہی کریں اور جو حکومت کے اندر ہے وہ ان مسائل کو، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان مسائل کو حل کریں. اس وقت ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، لہٰذا ہم نشاندہی کر رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں سسٹم نہیں ہے، سسٹم کا حصہ ہے، لہٰذا اس سسٹم کے اندر تمام ادارے ہیں اور اس میں بیوروکریسی ہے، ہمارے افسران ہیں، لہٰذا یہ سب اس کے اندر ہے. سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے تو انشاءاللہ نظام اور سسٹم ہمارا بہتر ہوگا. دیکھیے یہ بھی اب یہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بھی معمولی نہیں ہے کہ ہماری ایک جماعت ہے اور اب تمام احباب موجود ہے اور یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ اداروں تک، متعلقہ لوگوں تک. اور پھر یہ ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کیے ہیں اور پھر ہم نے تمام جماعتوں کو باقاعدہ بلایا تھا، ان کی میٹنگ رکھی تھی. ان تمام مسائل کے اوپر ہم نے متفقہ طور پر اس کو ایجنڈے میں رکھا تھا. پھر ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے 2 دفعہ ان سے گزارش کی کہ ہم ان مسائل پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان مسائل کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا عنقریب پھر ہم آپ کی